ایک مسئلے کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں پہلے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں پہلے اشرے کی، دوسرے اشرے کی، تیسرے اشرے کی، یہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اگرچہ یہ دعائیں حدیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت نہیں ہیں، ان نسبت کے ساتھ کہ پہلے اشرے میں یہ پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں، لیکن حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو دعائیں کتب اور حدیث میں موجود تھی وہ دعاؤں سے علماء کرام نے یہ دعائیں امت مسلمہ کو دی ہیں۔ یعنی پہلے وہ حدیث شریف سنیں کہ جیسے صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ یہ وہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے جو باب فضائل شہر رمضان میں موجود ہے۔ اب اس کے تحت علماء کرام نے وہ دعائیں فرمائی کہ پہلا عشرہ اگر رحمت ہے تو حدیث کی وہ دعا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بندے کو چاہیے اس دعا کی اس پہلے عشرے میں کثرت کرے، اور دوسرے عشرے کی دعا چونکہ مغفرت ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرے، اور چونکہ تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی و خلاصی کا ہے، تو وہ دعا جو شب قدر کی بھی حدیث سے ثابت ہے وہی دعا علماء کرام نے واضح فرمائی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور ساتھ میں اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، یہ ان الفاظ کے ساتھ دعائیں بندہ کرے۔ اگر بندہ یہ ساری دعائیں روز بھی پڑھے، صبح و شام پڑھے، تو یہ بھی افضل ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ دعائیں مخصوص اشروں میں پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اشرے کی دعا پہلے میں نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساری دعائیں صبح و شام پڑھیں، یہ ساری دعائیں مسنونہ ہیں، کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے ان ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی عبادات اور دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔